بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں قرآن کا مثل لانے کا چیلنج تھا، اور کل کتاب کا نہیں بلکہ صرف اس کے ایک حصے کا، کسی ایک پارٹ کا اس کو ریپلیس کر دو، اس سے بہتر لاؤ۔ بہتر تو کجا ہے، اس جیسا کوئی نظام حیات یا اس کی کوئی ایک شکل لے آؤ، اس کو ریپلیس کرے۔ فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے، کر کے دیکھ لو، چیلنج ہے، ان کو للکارا، بس میں ہے تو کر گزرو۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ چیلنج قبول نہ کرو تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اگر اس نظام حیات کو قبول نہ کرو گے تو آگ ہے۔ آگ ایک تو حیات آخرہ کی آگ ہے، مرنے کے بعد کی قیامت کی، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ حیات دنیا میں قرآنی نظام حیات کو نہ قبول کر کے، اس کا انکار کر کے، جو سوشل لائف، اجتماعی زندگی، معیشت، معاشرت، سیاست، جو اقدار وحی کو نظر انداز کر کے ان سے منہ موڑ کر قائم کی جائے گی، وہ سچویشن یا صورتحال عالم انسانی میں وہ بھی کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ یعنی اس نظام حیات کو نہ قبول کر کے انسانوں کو کیا ملتا ہے؟ آگ ملتی ہے، عداوت ملتی ہے، بغض ملتا ہے، حسد ملتا ہے۔ انسان کا دشمن ہو کر، سرمایہ کا غلام ہو کر، انسانی زندگی جو ہے وہ گویا کہ آگ بن جاتی ہے، جس میں رحمت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، اخوت نہیں ہے۔ انسانیت کنبہ الہی ہونے کی بجائے قبائل میں تقسیم ہو جاتی ہے، اقوام میں تقسیم ہو جاتی ہے، ہر قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرتی ہے، ہر قوم دوسری قوم کے وسائل کو لوٹتی ہے، ہر قوم دوسری قوم کو غریب رکھ کر، محتاج رکھ کر، محکوم رکھ کر اپنا پیٹ پالتی ہے، اور اپنا اتنا پیٹ پالتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے کوئی لقمہ جو ہے اس کو دینے کی وہ روادار نہیں ہوتی۔ اور اس آگ کو جلانے میں اس کا ایندھن کون بنتے ہیں؟ الناس والحجارہ۔ الناس، عوام الناس، اس آگ میں بیچارے جلا دیے جاتے ہیں، جل رہے ہیں آج۔ والحجارہ، الحجارہ ایک تو اخروی حوالے سے ہے کہ جس کے اندر وہ معبودان باطلہ جو پتھر کے تھے یا جس کسی دھات کے تھے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے ڈالے جانے سے مقصود یہ ہوگا کہ جو ان کی پرستش کرتے تھے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے معبود جن کے لیے تم نے اپنے جسم و جان کو قربان کیا۔ لیکن حیات دنیا میں اس کا جو مفہوم ہے، الحجارہ سے مراد پتھر دل قائدین ہے، وہ انسان جو قیادت کا فریضہ انجام دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کی جگہ پر کیا ہے؟ پتھر ہے، یعنی پتھریلی زمین، یعنی جس میں نہ محبت ہے، نہ رحمت ہے، نہ مودت ہے، نہ بھائی چارہ ہے، تو وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ وہ دراصل بدترین پتھر ہیں۔ پتھروں سے بھی قرآن کہتا ہے کہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، اور پتھروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رویدگی ہو جاتی ہے بعض اسباب کی وجہ سے۔ لیکن یہ کمبخت جو قرآنی نظام حیات کا انکار کرتے ہیں انسانی دنیا کے اندر، یہ قائد تو پتھروں سے بھی زیادہ پتھر ہوتے ہیں، یعنی رحمت سے، شفقت سے، مودت سے بالکل خالی، یعنی پتھر دل،
جن کا کسی درجے میں انسانیت کے لیے کوئی دل نہیں پسیجتا، اس کے لیے کوئی رحمت کا جذبہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آمنوا سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس دستور حیات پر، قرآن کے دستور حیات پر جو ایمان لے آتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ آمنو۔ آمنو جو ہے یعنی مومن ہو جانا۔ مومن ہو جانا کیا ہے؟ امن میں آ جانا، یعنی شکوک و شبہات سے محفوظ ہو جانا، اور نوع انسانی کے اندر جو خوف اور حزن کی کیفیت ہے اس سے محفوظ ہو جانا، یعنی فکری اور ذہنی سطح پر امن، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی شکوک و شبہات سے، اور عالم انسانی کے اندر جو نظام حیات ہے وہ سیفٹی کا، سیکیورٹی کا ضامن ہوتا ہے۔ ہر فرد دوسرے فرد کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ امین ہو جاتا ہے۔ زبان امین، ہاتھ امین، پاؤں امین، شخصیت امین، ذات امین، یعنی ہر آدمی دوسرے کے امن کا محافظ و نگہبان۔ ایمان اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر، معاد پر، اور وہ واسطے کہ جن کے توسط سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اپنے رسولوں پر نازل کرتا ہے، عرف عام میں جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایمان کے عناصر ہیں، ان پر ایمان لا کر انسان محفوظ ہے، امن میں آ جاتا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ملتی ہے، نوع انسانی قنبہ الہی میں ڈھل جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آمنو کے بعد کیا ہے؟ وہ عملوا الصالحات۔ ایمان وہی معتبر ہے جس کے پیچھے عمل صالح کی طاقت ہو۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ موقع محل سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق اعمال جو ہیں، جو نوع انسانی کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اگلے ارتقائی مراحل میں داخل ہو سکے۔ قرآن حکیم نے سورہ الاعراف کی آیت 190 میں صالح کی تعریف یہ کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک صالح بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ حج اور زکوٰۃ کرنے والا ہوتا ہے۔ صالح کا معنی ہے کہ اس کی جو باڈی ہے، آرگنز ہیں، وہ پرپورشنل ہوتے ہیں، متناسب ہوتے ہیں، ان میں توازن اور اعتدال ہوتا ہے، اور ان کی شیپ اور فارم کے ساتھ جو فنکشنز ہیں ان فنکشنز کو ادا کرنے کی ان میں اہلیت ہوتی ہے۔ اگر جسم صحیح ہے، آرگن صحیح ہے، عضو صحیح ہے، لیکن اس کے اندر آنکھیں ہیں لیکن ویژن نہیں ہے، کان ہے سنوائی نہیں ہے، ہاں جی، دل دھڑک رہا ہے لیکن دل دماغ کے اندر غور و فکر کی استعداد و صلاحیت نہیں ہے، تو وہ صالح نہیں ہے۔ تو اعمال صالحہ ایمان کا لازمی جز ہے، حصہ ہے۔ مجرد ایمان جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور ایمان کے ساتھ صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں گے تو پھر قرآن کہتا ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے سرسبز و شاداب علاقے ہیں، ممالک ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے رواں دواں ہیں چشمے، دریا، ندیاں، نالے۔ یہاں جو قرآن کہتا ہے من تحتہا، ان کے نیچے، تو یہ صرف ایک جغرافیائی یا اسپیس کے حوالے سے نیچے نہیں ہے، اور اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کھیتیاں، کھلیان، آبادیاں، ہاں جی، علاقے وہ اونچے ہیں جغرافیائی طور پر، اور ندیاں، نالے، پانی نیچے ہے۔ اگرچہ یہ بھی ایک شیڈ ہے، آگے چل کر ہم سورہ البقرہ کے حوالے سے بات کریں گے، یہ بھی ایک شیڈ ہے، لیکن اصل جو من تحتہا سے مراد ہے، قرآن سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں کہتا ہے کہ فرعون نے کہا
الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ اور وہ دریا، وہ انہار، تجری من تحتی، جو میرے نیچے چل رہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فرعون جو تھا وہ اپنے دریاؤں کے پانیوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ دریاؤں کا چلنا اور بند ہونا، نہروں کا رواں دواں ہونا اور بند کر دیا جانا، یہ میرے کنٹرول میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ تو من تحت الانہار کا معنی یہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب علاقے اور ان کو جو واٹر ریسورسز فراہم کیے جائیں گے وہ ان کی سرسبزی و شادابی کے لیے وقف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین تو پاکستان والوں کے پاس ہو اور زمین کو زرخیز رکھنے کے لیے جو پانی ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہو، جب چاہے ان کو فلڈڈ کر دے اور جب چاہے ان کو بنجر و ویران کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کو جو زمینیں ملتی ہیں ان کی شادابی اور ہریالی اور آباد کاری کے لیے جو وسائل واٹر ریسورسز درکار ہوتے ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، وقف ہوتے ہیں۔ زمینیں بھی ان کی ہوتی ہیں اہل ایمان کی، اور واٹر ریسورسز پر بھی انہی کا حکم چلتا ہے۔ انہی زمینوں کے مفاد اور فلاح کے لیے وہ رواں دواں رہتے ہیں، چشمے، ندیاں، نالے، دریا۔ تو یہ اس جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں عطا کرتا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس کی کتاب کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، اس کے رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، خاتم النبیین پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس سب کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ زمینیں ہمارے پاس ہیں اور دریاؤں کا پانی اور ان کا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں حل سوچنے اور اسے کامیاب طریقے سے نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔